السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں نے نماز تراویح پڑھانے کے بعد میں چند مسائل بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوا، تب مجھے کوئی بات یاد آ گئی، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی ماہ رمضان آئے یا پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آتی ہے یا پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف آتی ہے یا پھر حضور سیدی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 6 شریف آتی ہے، تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کیوں یہ مبارک دن ہے، اور تو اس لیے لوگ جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کا تو کچھ حال ہی الگ ہے کہ ایک مہینے پہلے لوگوں کو اس کا کیوں انتظار ہوتا ہے نا بھائی، کیونکہ مہینہ ہی اتنا چاہے مبارک مہینہ ہے، لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، تو لوگ جو ایک مہینہ پہلے جو ہے مبارکبادیاں لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، انوائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ تو یہ کام جو ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہر چیز کے لیے جو آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک ہفتے میں یعنی جو جمعے کا دن آتا ہے اس کی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہو، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی جو ایک مہینے پہلے آپ مبارکباد دے رہے ہو، اس کے بعد میں ہر سحری کی جو ہے مبارکباد دے رہے ہو۔ سب سے پہلے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے مبارکباد دینا ایک طرح کی دعا ہے اور دعا کرنا جائز ہے بالکل، اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ ایک چیز وہ بتا دوں آپ کو، تو آپ ان لوگوں پر اعتراض کیجئے جو کہ اسٹیٹس پر لوگوں خود کو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں اور لوگوں کو گناہ گار بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہیے، ان لوگوں کو بھی بتائیے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے کیا نہیں ہے، بعد میں ان باتوں پر آئیے۔ دیکھیے رمضان مبارک کا جو ایک مہینے پہلے، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، اس بات کو بڑے غور سے سنا۔ رمضان مبارک کی جب مبارکباد دی جاتی ہے تو میں پہلے کہہ چکا ہوں اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہوتا ہو، لیکن چند کام ہے جن کی جو ہے مطلب ہمارے علماء نے کتنی بار لوگوں کو منع کیا، میں نے کئی ویڈیو اس پر بنائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوسٹ چلتی ہے کہ 1 مہینے یا 2 مہینے پہلے پوسٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہی پوسٹ ہے گھما پھرا کر کے اسی پوسٹ کو واپس لایا جاتا ہے ہر سال جب سے یہ سوشل میڈیا بنا ہے، کہ ایک پوسٹ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی ہے، حالانکہ وہ روایت اپنی آپ لوگوں کی طرف سے گڑی ہوئی روایت ہے۔ روایت کیا ہے آپ سب نے سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھی ہوگی، کیونکہ آپ جس گروپ میں بھی ہیں وہ گروپ میں رمضان کے قریب تک یہ پوسٹ آپ تک پہنچ جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی رمضان کی سب سے پہلے کسی کو خبر دے گا، حالانکہ اوپر پہلے وہ لکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان لگنے والا ہے یا رمضان آنے والا ہے، پھر اس کے بعد فرماتے جو بھی اس کی سب سے پہلے کسی کو خبر دے گا اس پر دوزخ جو وہ حرام کر دی جائے گی۔ اور دوسری پوسٹ کا جو روپ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ رمضان لگنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی رمضان کی تاریخ کی سب سے پہلے لوگوں کو تاریخ لوگوں تک پہنچائے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ ایک میں دوزخ حرام کر دی جائے گی، دوسرے میں جنت واجب کر دی جائے گی۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں، اس کے نیچے یا تو ابن ماجہ کا نام لکھا آئے گا، اس کے نیچے صحیح بخاری کا نام آئے گا، اس کے نیچے جو ہے جامع ترمذی کا نام آئے گا، اس کے نیچے ابن حبان کا نام آئے گا، لیکن کتابوں میں ایسی کوئی روایت ہے نہیں۔ تو جو لوگ ایسی پوسٹیں آگے شیئر کرتے ہیں یا جو لوگ ایسی پوسٹیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو وہ یاد کریں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا یا میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں دیکھ لے، جہنم میں دیکھ لے، دوزخ میں دیکھ لے۔ تو اس طرح کی پوسٹ کرنا بالکل غلط ہے، لیکن اگر آپ مبارکباد اگر کسی کو دے رہے ہو تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کیوں مبارکباد نہ دیں بھائی، ہمیں مہینہ کون سا مل رہا ہے؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں ہم جان لیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی ابن ماجہ میں، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو، تمام جناتوں کو جو ہے مطلب پورے جناتوں کو، معاف کیجیے گا، تمام شیاطین کو، پورے جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اب یہ کیا مبارکباد دینے کی بات نہیں ہے؟ یہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جو ہے فٹاک سے مبارکباد ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ آپ کی شادی پر جب آپ کو کوئی مبارکباد دیتا ہے تو آپ فٹاک سے جو ہے وہ مبارکباد ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔ یہاں پر آپ کو کون سی مری پڑی ہے کہ جب آپ کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جس میں اس شیطان مردود کو قید کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو قید کر دیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی دن ہمارے لیے مبارک ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بات ہونے کے بعد میرے آقا آگے فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہی حدیث ہے، حدیث ابن ماجہ میں حدیث پاک آپ کو ملے گی، میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام برے جنات اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ زیادہ جو ہے مبارکباد کے لائق ہے یا پھر یہ رات یا یہ مہینہ جس کی آپ مبارکباد دینے جا رہے ہیں؟ کون سا زیادہ لائق ہے؟ کیوں نہیں ہو یار؟ ایک ایسا مہینہ مل رہا ہے کہ جس میں شیطان کو قید کر دیا گیا، برے جناتوں کو قید کر دیا گیا، اور وہ کریم رب جو ہے ہمارے لیے جہنم کا دروازہ اس نے بند کر دیا ایک مہینے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ، وہ جہنم کے جو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے، وہ کب تک بند رہتے ہیں؟ جب تک کہ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہو جاتا، شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا، عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ پھر اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کب تک کھلے رہتے ہیں؟ جب تک کہ ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ماہ رمضان ختم نہیں ہو جاتا۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ ایسے مہینے کے مبارکباد لوگوں کو نہ دیں؟ کہ ایسے مہینے کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں؟ اس سے جو ہے مطلب اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ پاک پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، وہ جو ہے ہمارے لیے کیسا مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ جس میں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس شیطان کو وہ قید کر دیتا ہے، پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پھر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ پورے ایک مہینے تک چلتا ہے۔ ابھی یہاں تک بات نہیں ہوتی ہے، آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک منادی آواز دیتا ہے، ایک غیب سے آواز آتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ہم سب کے لیے ہے۔ آواز آتی ہے کہ اے سستی میں پڑے ہوئے انسان، یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سستی کو چھوڑ اور بھلائی کی طرف چل، اے بھلائی چاہنے والے سستی کو چھوڑ اور بھلائی کی طرف چل، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، یعنی جو تو نے برائی کا ارادہ کر لیا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی کا ارادے کو چھوڑ اور اللہ کی طرف آ۔ اللہ ایسی راتوں میں کئی دوزخیوں کو نکال کر کے، دوزخ سے نکال کر کے جنت میں ڈالتا ہے، اور یہ کام میرے آقا علیہ السلام فرماتے رمضان کی صرف پہلی رات میں نہیں ہوتا ہے، یہ کام میرے آقا علیہ السلام فرماتے رمضان کی ہر ایک رات میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہر ایک رات کی مبارکباد دے لوگوں کو، کہ لوگوں ہمیں وہ مہینہ عطا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، کہ جس کی ہر رات میں کئی جہنمیوں کو، کئی دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس کی مبارکباد نہ دیں لوگوں کو؟ کیوں نہ دینا؟ اب جن کو مبارکباد سے تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہے کس وجہ سے؟ کس وجہ سے تکلیف ہے؟ آپ نے سن رکھا ہوگا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماہ رمضان آتا ہے۔ آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے بڑھیے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جب یہ لگتا ہے نا تو بندہ جب نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے فرض نمازوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جب فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا ان فرض نمازوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی جو شریعت کے خلاف جا کر اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے، اس پہ گانے لگا کر کے، اس پہ جو ہے مطلب وہ
ایسی ایسی چیزیں لگا کر کے یا بے پردگی کی کوئی فوٹو لگا کر اگر کوئی مبارکباد دیتا تو وہ تو غلط ہے ہی، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حدیثیں جھوٹی منسوب کر کے اگر لوگوں تک کوئی بات پہنچاتا وہ تو غلط ویسے ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی سادگی میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان آپ کو مبارک ہو، جمعہ کا دن آپ کو مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آپ کو مبارک ہو، حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں آپ کو مبارک ہو، حضور غریب نواز کی 6ٹھی شریف آپ کو مبارک ہو، تو پھر تکلیف کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی تکلیف ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا اچھا کام ہو تو اس کی مبارکباد ہمیں دینی چاہیے۔ شادی کے وقت ہم جب کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس وقت تو ہم جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس وقت تو یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہمارے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت ہم مبارکباد لے لیتے ہیں، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں نا، اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں نا کہ بھئی مبارکباد اس وقت دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی، پھٹاک سے ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ مبارکباد دینا ایک طرح کی دعا ہے۔ نیا سال لگتا ہے، میں نے اس پر ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنایا ہے کہ جو عیسوی سن لگتا ہے اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے جو عیسوی سن ہے، میں نے اس پر کھل کر کے ویڈیو بنایا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کئی حوالے اس میں رکھے ہیں۔ کیوں نہیں دینی چاہیے بھئی؟ مبارکباد دو، آپ لوگوں کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دو، لوگوں کو دعائیں دو، لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ماہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اس وقت کا تو جو ہے منظر وہ تو بالکل الگ ہی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں کم سے کم یہ چاہیے تھا کہ اس کو پہلے پوچھ لیتے ریزن کیا ہے بھی مبارکباد کیوں دے رہے ہو، کم سے کم یہ تو ہم پوچھ لیتے نا، کچھ پڑھ لیتے لوگوں کے سامنے، کوئی جو ہے مطلب لوگوں سے جو ہے ڈیبیٹ یا جھگڑا کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیتے بھی یہ آپ کیوں کر رہے ہو یا کہیں پر ہے کہ نہیں ہے، بس یہ بہت کام ختم ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ چاند کی مبارکباد دی جا رہی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ رمضان کی جو ہے مبارکباد دی جا رہی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ابے یار مبارکباد دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسا مہینہ عطا ہوا ہے، پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایسا مہینہ دیا ہے اس پروردگار نے، اس لیے مبارکباد دے رہے ہیں کہ اس میں شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ بند کر دیتا ہے، برے جناتوں کو جو ہے جنزیروں میں جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو ہے میرا پروردگار جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور رمضان کی ہر ایک رات میں کئی جو ہے جہنمیوں کو، کئی دوزخیوں کو نکال کر کے جنت میں ڈال دیتا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خاص دن اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خاص رات اور کیا ہوگا، اس لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے یہاں پر ماحول ہے کہ ہم جو ہے 10 منٹ یا 5 منٹ لوگوں کے سامنے جو ہے مسئلے مسائل رکھتے ہیں، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ روزے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، تو اس میں یہ بات آ گئی تھی، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو مبارکباد جب آپ دے رہے ہیں تو مبارکباد دیجئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر دیجئے، بالکل دعائیں، مبارکباد ایک طرح کی دعا ہے، بالکل دیجئے، چاہے وہ سحری کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ یار ایک بندہ سحری کے وقت اٹھ رہا ہے، سحری کے وقت اٹھا ہے تو وہ نماز تہجد پڑھے گا، نماز تہجد وہ پڑھے گا، پھر وہ سحری کرے گا، پھر وہ نیت کرے گا کہ پروردگار آج کا جو روزہ میں صرف تیرے لیے رکھ رہا ہوں، صرف تیرے لیے، میرے پاس میرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے پروردگار، پھر بھی میں آج نہ پانی کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ جو ہے کھانے کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ میں اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو نے مجھ پر حلال کی ہے، تو نے مجھ پر حلال کی ہے، لیکن پھر بھی میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف تیری رضا کے لیے، تو نے حکم دیا نا کہ روزے رکھنے ہیں، تو نے حکم دیا نا، تو پھر آپ سوچئے، پھر اس بندہ اٹھ کر جب ایسی نیت کرتا ہے تو کیا ہم اس کو مبارکباد نہیں دیتے؟ دینی چاہیے مبارکباد لوگوں کو دینی چاہیے، اور یہ جب مبارکباد ہم کسی کو دیتے ہیں تو کسی کا حوصلہ جو ہے بلند ہوتا ہے، کسی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو مبارکباد دیجئے، دل کھول کر کے مبارکباد دیجئے، لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے، خاص کر مجھ سے فقیر کے لیے بھی آپ دعائیں کیجئے۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے تمام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہے، خاص کر ترکی اور دیگر جتنے بھی ممالک میں مسلمان بھائی پریشان حال ہے، پروردگار ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور دیگر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہن جو بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہیں، پروردگار بہتر جانتا ہے،
پروردگار کی بارگاہ میں دعا یہی کرتا ہوں کہ پروردگار تمام کی پریشانیوں کو تو دور فرما، تو سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو رمضان مبارک میں نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔